شدید ہوگا. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب فتنوں میں سے شدید تر فتنہ اشد فتنہ الدجال، سب فتنوں سے بڑا فتنہ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ہے. اور صحابہ جب آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر تمہارے دور میں دجال آ گیا تو حضور نے فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا. آقا فرماتے ہیں کہ دجال اگر تمہارے وقت میں آ گیا، وہ صحابہ فرماتے ہیں حضور، لوگ کہتے ہیں مولوی پاگل ہے، دجال کی گلا کرتے تھے، کچھ سمجھ رہے ہوں گے لوگ، لیکن میں بتا رہا ہوں میں کیوں یہ بات بیان کر رہا ہوں. صحابہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کی حدیث عربی میں موجود ہے. فرمایا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور اس قدر دجال کے بارے میں تاکید کر کے ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں ایسے محسوس ہوتا کہ مدینہ کے قریب جو کھجور کے درخت کی جھاڑیاں ہیں اس کے پیچھے سے دجال بھی نکل آئے گا، اس قدر. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آخری زمانے میں نکلے گا تو فتنوں سے پہلے، دجال کے فتنوں سے پہلے اور اس کی ذلت و رسوائی سے پہلے، دجال کے مرنے سے پہلے دجال ایک ایسے لوگوں سے ملے گا کہ آقا نے ارشاد فرمایا وَأَوَّ إِنَّ صِغَارِهُمْ وَلِيَدْرِكُ أَقْوَامٌ مِثْلَ خِيَارِ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا دجال ایسے لوگوں کے ساتھ ملے گا کہ جو میرے صحابہ کے جیسے لوگ ہوں گے. صحابہ کون تھے بھائی؟ صحابہ کی آپ نے تعریف پڑھی، صحابہ کون تھے؟ اب میں چھوٹی سی تعریف بتا دیتا ہوں. صحابہ وہ صحابہ ہیں جو حضور وضو کرتے تھے، حضور کے وضو کے پانی کو اپنے منہ کے ساتھ ملتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں حضور کے وضو کا پانی لگتا تھا اس کے ساتھ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر ملتے تاکہ ہمیں بھی اپنے نبی کی برکت مل سکے. تو آج روئے زمین میں، پوری روئے زمین میں دیکھ لو حضور کی برکت کو ماننے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر عشق کرنے والے، وہ صرف یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب حضور نے فرمایا کہ میرا ایسی دجال کی ایسی جماعت سے ٹاکرا ہوگا کہ جو صحابہ کی مثل ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ اپنے نبی پر تن من دل وارتے تھے، ویسے ہی وہی لوگ ہوں گے جس کا دجال سے سامنا ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں کہ دجال ان کا ایمان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے.